بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ امریکہ میں کل چارلی کرک جو ان کے ایک رائٹ ونگ اینالسٹ تھے، ان کے لیڈر تھے، ان کی میموریل تھی۔ وہ ایک فنکشن میں ان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ان کی بیوہ وہاں پر موجود تھی۔ تقریباً 7 لاکھ لوگوں کا اجتماع تھا۔ صدر ٹرمپ بھی اس میں موجود تھے۔ وہاں پہ چارلی کرک کی بیوہ نے ایک انتہائی جذباتی تقریر کی، اور اس تقریر میں روتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کے قاتل کو معاف کر دیا۔ آئیے یہ آپ سن لیں خود۔ انہوں نے اس قاتل کی معافی کا اعلان کیا جس کے بارے میں انہیں 100% یقین تھا کہ اسی شخص نے ان کے ہسبینڈ کو قتل کیا، لیکن اس قتل نے امریکی معاشرے کو بری طرح ڈیوائیڈ کر دیا، اور ہر طرف سے ان کے حامی اور ان کے مخالفین کے درمیان بڑی تیز بحثیں شروع ہو گئی تھی۔ لیکن یہ جو ان کی بیوہ نے اپنے خامد کے قاتل کو معاف کیا ہے، اس کے اثرات بہت زیادہ۔ بیشتر اس کے کہ میں آگے بڑھوں، میں آپ کو کچھ اور ویژول دکھانا چاہتا ہوں۔ صدر ٹرمپ، ان کے ساتھ جناب ایلان مسک دوست تھے، ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اور ایلان مسک نے صدر ٹرمپ کے الیکشن میں مدد بھی بہت کی، بعد میں ان کی حکومت کا حصہ بھی بنے، لیکن پھر اتنے شدید اختلاف ہوئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہاں تک کہنا پڑا کہ میں ایلان مسک کو ڈپورٹ کر دوں گا، اور میں اس کی جو امپائر ہے اس کا میں بالکل نیست و نابود کر دوں گا۔ لیکن آج اس فنکشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ گویا معافی، فرگیونیس، یہ سوسائٹی میں قوموں کو یہ جوڑنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور اس سے بڑے بڑے کرائسس جو ہیں وہ اوائڈ کر لیے جاتے ہیں۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم بھی اسی طرح کی سچویشن میں ہیں۔ ہمارے ہاں فرگیونیس کیوں بہت مشکل ہے، جبکہ ہم یہ امریکہ میں دیکھتے ہیں، یہاں پر عیسائیت ہے، اور بلا شبہ اس میں بھی یہ ہے، ان کی گاسپل میں یہ ہے کہ اگر آپ تھپڑ آپ کو مارتا ہے گال پہ تو آپ اپنا دوسرا گال آگے کر دیں۔ لیکن اسلام نے تو جو مثالیں قائم کی ہیں فرگیونیس کی، وہ تو انسان اگر ان کا ذکر کرنا شروع کر دے تو پوری رات شاید گزر جائے، کیونکہ اللہ کا دین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے یہی انہوں نے کہا کہ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو اس کا اجر آپ کو اللہ دیتا ہے۔ اور پھر میں ذکر کروں گا یہاں پر فتح مکہ کا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں تو ان کے سامنے وہ لوگ تھے جنہوں نے بہت زیادہ ان کو تکالیف دی تھی، لیکن اس دن ان کے لیے بھی فرگیونیس کا اعلان کر دیا گیا۔ پھر حضرت یوسف کی مثال، جب وہ بنے وہاں پر مصر کے حکمران، تو انہوں نے اپنے ان بھائیوں کو جو انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، ان کی معافی کر دی گئی۔ ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم بھی تو مسلمان ہیں، اور جب قوم کسی بند گلی میں پھنس جائے تو پھر معاشرے کو جو اس کے اندر جو ایک تقسیم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے انسان کو اپنی ایگو سے بڑا ہو کے سوچنا پڑتا ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں کر پا رہے، جبکہ لوگ اپیلیں کر رہے ہیں فرگیونیس کی؟ اور پھر یہاں پر جن کے خلاف غصہ ہے، یہ بھی یقین نہیں ہے 100% کہ کیا وہ ان جرائم میں ملوث بھی تھے جن کے الزامات جس حوالے سے لگائے گئے ہیں۔ کوئی انویسٹیگیشن نہیں انڈیپینڈنٹ، کوئی پروسیکیوشن نہیں، ہیرسے کی بات ہے، اس نے کہا، اس نے کہا، بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب چاہیے، ان کا جواب نہیں ہے۔ لیکن ایک نفرت ہے، ایک شدید ہم دیکھتے ہیں تناؤ ہے، اور فرگیونیس بالکل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے فرگیونیس؟ کیوں ہم اس ساری اس چیز میں پیچھے رہ گئے؟ اور امریکہ جہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ سوسائٹی بری طرح ڈیوائیڈ ہونے جا رہی تھی، تو وہ چارلی کرک کی بیوہ نے ایک ایسا کام کیا کہ جس نے پوری سوسائٹی کو ایک دفعہ پھر زخموں پر جو ہے وہ مرہم رکھ دیا۔ کیا کبھی ہمارے ہاں بھی کوئی زخموں پر مرہم رکھے گا؟ آج قوم جس ہیجان کا شکار ہے، کیا ہم بھی سنیں گے معافی کے الفاظ اور اس سے نکل سکیں گے؟ آج اس ساری جو اس سارا ایشو ہے، بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اس پر بات کرنے کے لیے میرے پاس جناب محمد علی درانی صاحب ہیں۔ ان سے بہتر شخصیت میں سوچ نہیں سکا جو اس موضوع پر بات کر سکے۔ درانی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ فرگیونیس اگر ہو تو آج پاکستان کے جو مسائل ہیں، بہت شدید پولیٹیکل مسائل، وہ حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن
ہمارے یہاں forgiveness کیوں نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فارگیونیس کے لیے تعلیم ضروری ہوتی ہے، فارگیونیس کے لیے فہم ضروری ہوتا ہے، فارگیونیس کے لیے ویژن، دور تک دیکھنے کی اہلیت ضروری ہوتی ہے، فارگیونیس کے لیے انسان کے اندر انسانیت سے ہمدردی کی ایک ضرورت ہوتی ہے. اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ علم سے آتی ہیں، اور علم کا منبع میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی سے جو نکلنے والے واقعات ہیں اور جو ان کے اقدامات ہیں، انہوں نے دنیا کے اندر ایک نئی مثال، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبروں کے جتنے بھی واقعات ہم اٹھ کے دیکھتے ہیں تو ان کی تبلیغ اور ان کے اسلام کا پھیلنا فارگیونیس کی وجہ سے ہے، تلوار کی وجہ سے نہیں ہے. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، ورنہ فتح مکہ کے دن وہاں آپ نے بہت خوبصورت بات کی، اس دن وہاں سروں کے ڈھیر لگ جاتے اگر تلوار سے اسلام نے پھیلنا ہوتا. اسلام تو پھیلا ہی محبت اور درگزر سے. ہمارے ہاں جو اس وقت کی صورتحال، اب اس سے آگے بڑھیں، آپ امریکہ چلے جائیں، اس سے آگے بڑھیں آپ برطانیہ میں کنگ نے اپنے اختیارات چھوڑ کے الیکٹڈ لوگوں کو دے. اس وقت ہم آتے تو ہم کچھ بہا دیتے ان کے کہ یار ہم نے اپنا اقتدار جو ہے کسی کے والے نہیں کرنا. اب یہ ایک ایسا لیکن اس میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ معافی دونوں طرف سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی، طاقت کی طرف سے بھی معافی ہونی چاہیے، مظلوم کی طرف سے بھی معافی ہونی چاہیے. لیکن مظلوم کی معافی کو مانتا کوئی نہیں ہے. نہیں، میں دیکھیں جی، وہ زبان طاقتور اپنی مرضی کے الفاظ چاہتا ہے. اگر مظلوم کی معافی، ٹھیک ہے نا جی، اس کی زبان کی حدت کو کم کر سکے تو پھر درگزر کے راستے کھل بھی سکتے ہیں. یہ جو ایک فائن، ہر کوئی اپنی جگہ پہ طاقتور بھی ہوتا ہے اور ہر کوئی اپنی جگہ پہ کمزور بھی ہوتا ہے. آج کا طاقتور کل کا کمزور ہوتا ہے، کل کا طاقتور آج کا جیل میں پڑا ہوا کل کا حکمران ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے آج کا حکمران کل کا جیلی ہو. تو اس لیے یہ اگر احساس پیدا ہو، میں اپنا آپ کو واقعہ سناؤں کہ میں نے جب یہ پچھلی حکومت تھی ہمارے خان صاحب کی، اس وقت میری ملاقات ہوئی ان سے بھی، شہباز صاحب سے بھی اور خان صاحب. میں نے ایک ہی بات کی تھی خان صاحب سے، میں کہا جی آپ چور نہیں کہہ سکتے کسی کو جب تک عدالت اس کو چور ڈکلیئر. اور انہیں میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو آپ پھر جمہوری راستے سے جائیں، آپ بائیکاٹ اور توڑ پھوڑ کے ذریعے نہیں جا سکتے. میں اس وقت بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت، آپ نے پتہ نہیں یہ پروگرام آج رکھا ہے، بہت ہی آپ کو، جب مجھے پتہ چلا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. ورنہ تو ہوتا ہی ہے کہ دو جنگی بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر گولہ باری شروع، یا دو ادھر بیٹھ جاتے ہیں ایک ادھر بیٹھ جاتا ہے، ریفری جو اسے کہتا ہے یار ان کو مار. ہم اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری قوم اس وقت ایک کرب میں ہے. دیکھیں، ووٹ دینے والے ایک طرف کھڑے ہیں، اقتدار والے دوسری طرف کھڑے ہیں. میں اس میں میرا کوئی دو آرا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے جن کو ووٹ دیا ہے وہ آج اقتدار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی، اور جو اقتدار میں نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، وہ آج اختیار میں نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اس کانفلکٹ کے درمیان جو درمیانی راستہ نکلنا ہے وہ دونوں کے ایڈجسٹمنٹ سے نکلنا ہے، دونوں کے ایک دوسرے کو پنچ مارنے سے نہیں نکلنا. اب یہ راستہ کیسے نکلے گا؟ آپ بھی تو اپنا علم اس میں استعمال کریں. میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں، کیونکہ میرا تو کام صرف سوال کرنا ہے. نہیں، سوال بھی آپ کا میں یہ کہتا ہوں کہ ایک واقعہ ہوا، ابھی اس کا جرم ثابت نہیں ہوا کہ کس نے کیا ہے، کیونکہ اس کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب ضمانتوں کے کیس جاتے ہیں تو سپریم کورٹ اس کیس کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ پھینکتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ جو ہائی کورٹ نے ضمانتیں مسترد کی ہیں یہ بالکل غلط ہے، اور وہ ضمانتیں دے دیتی ہے. تو ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن کو ہم مجرم سمجھ رہے ہیں یا جو ملزم ہیں، شاید یہ بات ثابت نہ ہو سکتی ہو، تو اس لیے سپریم کورٹ نے ان کو رہا کیا، اب مطلب ان کے لیے آرڈر دیا. تو ان حالات میں مجھے آپ خود بیان فرمائیے
کہ زیادہ رسپانسبلٹی کس پر آئے گی؟ ایک دفعہ میں نے ایک پلان بنایا کہ میں ہر ہفتے ایک وائٹ پیپر جاری کیا کروں گا جس میں حکمرانوں کی کرپشن کو میں بے نقاب کیا کروں. میرے ایک پی ایس ہوتے تھے، بہت ہو گئے ہیں بیچارے، تو میں نے سب سے مشورہ کیا، بڑا ورکنگ کی ہوئی تھی، لوگوں نے کہا زبردست نا، ٹھیک. اس کو میں نے بلایا تو اس نے مجھے کہا کہ جی آپ کی ورکنگ تو بڑی اچھی ہے لیکن جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ رسوا بڑے ہو. میں نے کہا یار میں مطلب بے نقاب کر رہا ہوں چوروں کو اور تم کہہ رہے ہو کہ رسوا بڑے ہوئے ہیں. اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا لیکن ہوا ایسی ہے. پھر میں نے ریفلیکٹ کیا اپنی سوچ کے اوپر تو مجھے پتا چلا کہ جب آپ کسی کو ایکیوز کرتے ہیں، وہ ایک حدیث ہے کہ جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے لے. بین ہی اس ساری چیز کے تناسب میں نے اس چیز کو کسی کو چور کہنا چھوڑ دیا. اگلا کام جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہو تو وہ اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر نہیں ہو سکتی. درست. اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر نہیں ہو سکتی. لیکن اکاؤنٹیبلٹی اس وقت وائبل ہوتی ہے جب وہ آج سے آگے ہو. ماضی کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ آپ کو وہ کچھ نہیں دیتی. آپ یہی تو آپ نے جو واقعات سنائے ہیں وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ماضی کے جو غلطیاں ہوتی ہیں اور ماضی کی جو اکاؤنٹیبلٹیز ہوتی ہیں وہ معاشروں میں آگے بڑھنے کے راستے نہیں بتاتی. ہمارے ہر آنے والے نے ماضی والے کو چور کہا ہے، ہمارے ہر آنے والے نے اپنے پریڈیسیسر کو اس نے برا اور بد کہا ہے، اور آپ اس سے بڑھ کے ہماری ہر چوری کے جواب میں ماضی کی چوری کا بیان ہوتا ہے. ہمارے ہر ظلم کے جواب میں ماضی کے کسی جرم کی مثال ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، اگر آپ نے معاشرے کے اندر معافی اور درگزر کے راستے کھولنے ہیں تو پھر آئیں، لائن لگاتے ہیں آج پہ. ماضی کو بھول جائیں، آج سے آگے چلیں. جو اب جرم کرے اگر اپنا بھی ہے تو اس کو بھی سزا دو، اور اگر دوسرا کرے تو اس کو بھی سزا دو. لیکن سزا وہ تو وہی دے نا جس کو عوام اختیار دیں. اختیار صرف اور صرف عوام جس کو اختیار دے. یہاں پر تو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے عدالت کو. ہم نے 26ویں ترمیم کے بعد وہ عدالت کا اختیار جو ہے وہ دے دیا ہے انتظامیہ کو. سینسٹیو آپ نے یہ ایشو چھیڑ دیا. میرے ساتھ ہی رہیے. اور ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا.